کی برکت سے مجھے اور آپ کو مل بیٹھنے کا جو موقع دیا ہے، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی عنوان، اسی موضوع اور اسی نسبت پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی کے لیے زندہ رہنے اور اسی کی محنت کرتے ہوئے اللہ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں مسلمانوں کو متحد کر دیا۔ ابھی میرا تعارف کرواتے ہوئے عزیز مکرم نے میرے دادا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی نور اللہ مرقدہ فرد اللہ مسجعہ کی کچھ باتیں آپ کے سامنے کی۔ آپ کے سندھ کے اندر سکھر جیل میں ختم نبوت کی تحریک کے قائدین کو جب قید کیا گیا تو اسی جیل میں امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ بھی قید تھے۔ اور ایک عجیب و غریب واقعہ جو میں آپ کو گوشگزار کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت ختم نبوت کی محنت کرنے والوں کی کیسے کیسے مدد فرماتے ہیں۔ ویسے تو ہمارے یہاں بزرگوں کی کرامات سنانے کا رواج نہیں ہے، لیکن یہ ختم نبوت کی کرامت ہے ہمارے کسی بزرگ کی نہیں۔ جو واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں وہ اسی جیل کا ہے جہاں ختم نبوت کے قیدی قید ہیں۔ گرمیوں کے دن ہیں، سب کے سب قیدی ایک جیسے مرض میں مبتلا ہیں۔ مچھر کے کاٹنے سے جسم پر پھوڑے بنتے ہیں اور ان پھوڑوں کی وجہ سے پورا جسم بخار میں تپنے لگتا ہے۔ بہت سوچ بچار، بہت دوا دارو کی کوشش کے باوجود آرام نہیں آ رہا۔ اسی محنت میں، اسی قید کے دوران ایک روز امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ اپنی بارک میں بیٹھے ہوتے ہیں اور پورے جسم پر جو دانے نکلے ہوئے ہیں ان دانوں پر کپڑا بھگو کر گیلا کر کے لگا رہے ہیں تاکہ ان کی جو جلن ہے وہ ٹھنڈک سے کچھ کم ہو جائے۔ اسی کام میں مصروف ہے تو دیکھتے ہیں کہ بارک کے قریب ایک سانپ چلتا آ رہا ہے اور بارک کے اندر کی طرف آنے والا ہے۔ امیر شریعت فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے سوچا اس سانپ کو یہ موذی جانور ہے، اس کو مارنے کے لیے کوئی چیز ڈھونڈوں اور اسے قتل کروں، ٹھیک ہے حکم یہی ہے مثلا مجھے قبل نہیں فرماتے ہیں مان میرے دل میں یہ خیال آیا، میں نے سوچا اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ عطا اللہ یہ جو ساری جیل گزار کر تمام درباروں محافظوں کی نظر سے بچ کر جو یہاں تک پہنچا ہے تو یہ ایسے نہیں پہنچا، اسے کسی نے بھیجا۔ تمہارے لگے میں نے کہا کہ دیکھتا ہوں کہ کیا کرتا ہے۔ وہ سانپ چلتا چلتا اس بارک میں آیا اور آ کر اس نے وہ برتن وہاں پانی کا تھا جس میں سے وہ کپڑا بھگو کر اپنے دانوں پر رکھ رہے تھے، اس برتن میں اس نے منہ ڈالا، برتن سے پانی منہ میں لیا، واپس برتن میں ڈالا، 3 مرتبہ یہی عمل کر کے وہ سانپ جدھر سے آیا تھا ادھر واپس آیا۔ امیر شریعت فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے دل میں ڈالی کہ اب یہ کپڑا اس پانی میں ڈالو اور اس پانی سے بھیگے ہوئے کپڑے کے ان پھوڑوں پر لگاؤ۔ میں نے اب اس سانپ کے منہ والے پانی والے برتن میں کپڑا ڈالا اور نکال کر جہاں جہاں میں لگاتا جاتا مجھے آرام ملتا جاتا، سارا میرا جسم پھوڑوں سے پاک۔ وہ پانی جیل کے قیدیوں میں تقسیم ہوا اور جو کئی روز سے بیمار ہوئے اور پریشانی میں مبتلا تھے اللہ نے سب کو اس کے طفیل شفا عطا فرمائی۔ فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ختم نبوت کی وجہ سے قربانی دینے کو تیار ہوتا ہے اللہ جانوروں کو بھی اس کی خدمت پر لگا دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، ختم نبوت کا مسئلہ امت کا متفقہ مسئلہ ہے اور دین کی بنیاد
میرے پاس کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، مغرب کی نماز کا وقت قریب ہے، خواہش تو میری یہ تھی کہ آپ سے پورے وقت میں بات ہوتی، کچھ طویل بات کی جاتی، لیکن جو موقع میسر ہے اسی کو کارآمد بنا لیتے ہیں۔ دو چار باتیں کروں گا، توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ ختم نبوت کا مسئلہ امت کا متفقہ مسئلہ ہے۔ یہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جو دین لے کر آئے، اس دین کو ہم مانتے تبھی ہیں جب ہمارا آپ کی آخری نبی ہونے پر یقین اور ایمان۔ اگر ہم نبی کریم علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتے تو پھر آپ کے بعد کوئی بھی آ کر نبوت کا دعویٰ کر دے، ہمیں دین اسلام کو چھوڑ کر اس کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ اسلام کی چھتری کے نیچے اسی لیے کھڑے ہیں کہ اسلام آخری دین ہے، اس کے بعد کوئی دین نہیں ہے۔ اس کے بعد کوئی زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ہدایت نہیں بھیجنی، کوئی نبی نہیں بھیجنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب ذوالجلال نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنی بھی چیزیں آسمان پر رکھی ہوئی تھی قرآن میں جمع کر کے محمد کریم کو عطا فرمایا۔ نبی انسانوں کی ہدایت کے لیے آتا ہے، محمد کریم بھی انسانیت کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، اور آپ کے آ جانے کے بعد اب قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن اور محمد کا وجود کافی و شافی ہے۔ قیامت تک آنے والے آخری انسان کو بھی اگر ہدایت چاہیے ہوگی، محمد کریم کی غلامی میں اسے ہدایت۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آج کے روز ہم نے تمہارے لیے اپنی نعمت، اپنا دین مکمل کر دیا، اور نعمت بھی مکمل ہو گئی، دین بھی مکمل ہو گیا۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے دین اسلام کو تمام کی تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے پسند کر دیا۔ اور اللہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اس روئے زمین پر کوئی بشر اگر اسلام کی ہدایات اور تعلیمات کے خلاف اپنی مرضی کا یا کسی اور کی مرضی کا بنایا ہوا قانون اور نظام لے کر آتا ہے تو اللہ اسے پسند بھی نہیں کرتا اور قبول بھی نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ السلام کے بہت ہی عزیز ترین ساتھی جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تورات کے کچھ اوراق ملتے ہیں۔ وہ تورات کے اوراق لے کر نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ، مجھے یہ تورات کے برقے ملے ہیں، ان میں جو باتیں لکھی ہیں وہ باتیں مجھے بہت پسند آئی ہیں، کیوں نہ ان کی تعلیم کا اہتمام کیا جائے۔ یہ کہہ کر عمر فاروق اس کتاب کے صفحات کا مطالعہ شروع کر دیتے ہیں۔ کون سی کتاب؟ جو اللہ نے اپنے سابقہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر کون ہے؟ تورات کن پر نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام۔ ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تورات اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب۔ جناب فاروق اعظم تورات کے اوراق پڑھ رہے ہیں۔ تورات اللہ نے نازل کی، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نبی کریم کے زمانے میں جب تورات کے اوراق ان کے سامنے پڑھے گئے اس نیت سے کہ ان سے ہدایت لی جائے، نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا، جلال سے آپ اس قدر سرخ ہو گئے کہ جناب ابو بکر صدیق کو کہنا پڑ گیا کہ عمر تم دیکھتے نہیں کہ نبی مکرم کا چہرہ اس قدر سرخ ہو رہا ہے کہ کیسے بگڑ رہی ہے۔
लाल फारूक आजम फरमाते हैं कि मैंने चेहरा उठाकर देखा तो मुझे यूं महसूस हुआ कि जैसे अल्लाह आज मेरा ईमान जाया न करवा दे। मोहम्मद करीम इस कदर गुस्से में थे कि मुझे लगा कोई ऐसी बात फरमा देगी कि मेरा ईमान जाया हो जाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक जुमला उस मौके पर फरमाया, ये जुमला मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आका नामदार ने फरमाया कि अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा होते, जिन पर अल्लाह ने ये किताब तौरात नाज़िल फरमाई थी, तो वो तौरात को छोड़कर मेरी लाई हुई किताब कुरान की इताअत और इत्तिबा करते। जब अल्लाह ने मोहम्मद करीम के आ जाने के बाद अपने ही भेजे हुए अंबिया और अपनी ही नाजिल करता साबिका शरीयतों को मनसूख कर दिया, तो अब कौन हुए जमीन पर ऐसा इंसान बाकी बचता है जिसकी बात कुरान के मुकाबले पर तस्लीम की जाती है। अगर मोहम्मद करीम के आ जाने के बाद साबिका अंबिया की हिदायत और तालीमात पर मुश्तमिल किताबें मनसूख हो गई, फिर किसी फलसफी, किसी दानिश्वर, किसी मंतकी की जमा करता किताबें, तहरीरें वो हमारे किसी काम की नहीं। जब कुरान हमारे पास मौजूद है, मोहम्मद करीम का फरमान हमारे पास मौजूद है, तो क़यामत तक के लिए हिदायत हमारे पास। खत्म नबूवत की मेहनत क्यों जरूरी है? हर आदमी का मिशन और उसकी विरासत उसकी औलाद आगे लेकर चलती है, ऐसा ही होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अल्लाह फरमाते हैं कि मोहम्मद तो मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। आपने ये बात फरमाई, इसमें दो पहलू हैं। एक तो उन लोगों को जवाब दिया जो जनाब ज़ैद बिन हारिसा आपके मुंह बोले बेटे, उनकी अहलिया जिनसे अलहदगी के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सय्यदा ज़ैनब नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा बना दिया और उम्महातुल मुमिनीन में शामिल फरमा दिया। तो वो लोग जिनको बहाना चाहिए था नबी करीम की मुखालिफत की बातें करने का, उन्होंने चे में गोलियां शुरू कर दी, बातें शुरू कर दी कि मोहम्मद का काम देखो माअल्लाह कि अपने बेटे की मुतल्लका बीवी से शादी कर दी। अल्लाह ने फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, याद रखो मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। यानी ज़ैद हारिसा के बेटे हैं, मोहम्मद के मुंह बोले बेटे हैं, हकीकी बेटे नहीं है। और हकीकी बेटे और मुंह बोले बेटे के अहकाम एक जैसे नहीं है। मुंह बोला बेटा उसमें उसको विरासत में हक नहीं दिया जाएगा, हकीकी बेटे का हक अल्लाह ने विरासत में रखा। पहला जवाब तो नहीं दिया। दूसरा इसके अंदर एक और पैगाम है। अल्लाह फरमाते हैं, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह। अल्लाह ये आप तो बात कर रहे हैं कि मोहम्मद मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, तो ये अचानक आके मोहम्मद करीम की रिसालत का जिक्र क्यों किया? छोड़ो अल्लाह फरमाते हैं कि ये जो बदबख्त और नामुराद मेरे मोहम्मद के मुताल्लिक ये बातें करते हैं, मैं उनको भी यहाँ पर जवाब दे रहा हूँ। वो कहते हैं कि बाप की विरासत को बेटा आगे लेकर जाता है, बाप के मिशन को बेटा आगे बढ़ाता है। लेकिन मोहम्मद करीम को तो अल्लाह ने जो बेटे दिए वो छोटी उम्रों में वापस ले लिए। कोई उस
محمد کو نہیں پہنچا کہ مرد کہلوا سکے اور باپ کے مشن کا امین اور وارث بن سکے. اللہ کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد کریم تم مردوں میں سے کسی کے باپ تو نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، میرے محمد کو یہ سمجھنے والوں کہ محمد کریم جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ان کا لایا ہوا دین لاوارث ہو جائے گا. یاد رکھو محمد کی نسبی اولاد اگرچہ ایسی نہیں ہے کہ وہ اس مشن کو لے کر چل سکے، لیکن میرا محمد میرا بھیجا ہوا پیغمبر ہے، اور پیغمبر وہ ہوتا ہے جس کے متعلق اللہ کہتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اللہ کہتا ہے کہ نبی، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر، اس کا حق اس کی امت کے ہر فرد پر اس کی جان سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں بن جاتی ہیں. نبی کی بیویاں کیا بن جاتی ہیں؟ امت کی مائیں بن جاتی ہیں. اور اپنے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد آ گیا، فرمایا کرتے تھے اپنی پیدا کرنے والی ماں کو اگر گالی سن کر کوئی صبر کر جائے، اللہ اس کو برداشت کرنے کا اجر عطا فرمائے گا. لیکن اگر کوئی امت کی ماں نبی کی بیوی کو گالی سن کر برداشت کرے گا، ایمان سے خارج ہو جائے گا. اللہ نے ماں بھی بنایا ہے تو اس درجے کا کہ اس پر اپنی ہزاروں مائیں قربان کی جا سکتی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا سمجھ میں آیا ہے؟ جب نبی کی بیوی امت کی روحانی ماں بن گئی تو ماں تب بنا کرتی ہے جب باپ ہوتا ہے. ماں تب بنتی ہے جب باپ ہوتا ہے. تو نبی کی بیوی اگر امت کی ماں ہے تو نبی امت کا روحانی باپ ہے. گویا اللہ نے یہ جواب دیا ان لوگوں کو جو کہہ رہے تھے کہ نبی کے جانے کے بعد نبی کا مشن ختم ہو جائے گا. ولیکن رسول اللہ کہتے اللہ نے کہا کہ محمد کریم کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی 125 صحابہ نبی کے روحانی بیٹے موجود ہیں، وہ اس مشن کو لے کر آگے چلیں گے. اور وخاتم النبیین فرما کر اللہ نے بتا دیا کہ قیامت تک آنے والا نبی کا امتی نبی کا روحانی بیٹا ہے، اس مشن کا وارث ہے. ختم نبوت کا عالم لے کر وہ چلتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، اور اپنی جان اور مال اولاد سے بڑھ کر رسالت کو عزیز ہے. عزیزان گرامی، ختم نبوت کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق وراثت کا ہے. یہ وراثت نبوی ہے، اور نبی کا روحانی بیٹا ہونے کے طفیل ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس مشن اور وراثت کو اپنے سینے سے لگا کر رکھیں. جان چلی جائے پر اس مقام پر، اس عقیدے پر، اس مسئلے پر کوئی آنکھ نہ آنے پائے. اس طرح کے امیر شریعت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا. ان کی گفتگو راولپنڈی کی ایک ہی گفتگو محفوظ ہے جس کے کچھ الفاظ آج بھی ریکارڈ شدہ موجود ہیں. باقی ان کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ یہ تلاوت ہے، یہ خطبہ ہے، کچھ بھی ان کی اپنی آواز میں نہیں ہے سوائے اس ایک ریکارڈنگ کے. اس میں وہ ختم نبوت پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کسانوں اور جاٹوں کو بات سمجھانے کے لیے کہ دیکھو، اگر تمہارے باپ دادا کا لگایا ہوا بوٹا گھر کے باہر کھڑا ہو اور وہ کوئی ایسا کمزور سا کیکر کا درخت ہو تو کاٹنے والا اگر اس درخت کو کاٹنے کے لیے آئے تو ذمہ دار کہتا ہے کہ یہ میرے دادے کا لگایا ہوا بوٹا ہے، یہ تجھے نہیں کاٹ کے دوں گا. اس کے مقابلے میں لینا چاہتا ہے تو مجھ سے 10 ٹالی کے بوٹے لے لے، یہ کیکر کا بوٹا میں تجھے نہیں کاٹ کے دوں گا، یہ میرے دادے کا لگایا ہوا ہے. جس طرح اپنی اس وراثت کو عزیز رکھتے ہو جو باپ دادا سے ملتی ہے، تو اس وراثت کو اس سے بھی عزیز کر رکھو جو محمد کریم کے طفیل تمہیں ملی. یہ امت کی ہر فرد کی ذمہ داری ہے. یہ ہے ہمارا ختم نبوت سے تعلق. وخاتم النبیین، آپ کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نبی بنایا ہے، قیامت تک کے لیے نبی بنایا ہے.
آپ کے امتی ہر دور میں ہوں گے، تعداد میں کہیں کم کہیں زیادہ، لیکن جب حشر کا میدان لگے گا تو محمد کریم کے امتیوں کی تعداد دے کر باقی انبیاء رکھ دیں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے محمد کریم کی امت ایک طرف ہوگی، باقی 1,25,000 کے قریب انبیاء کی ساری امتیں مل کر ایک طرف ہوں گی۔ امت محمدیہ تعداد میں ان سب پر زیادہ ہوگی، اسی طرح زیادہ ہوگی کہ اللہ نے محمد کریم کا زمانہ غیر محدود کر دیا، علاقہ غیر محدود کر دیا۔ عرب و عجم، شرق و غرب، کالا ہو گورا ہو، امیر ہو غریب ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، اردو بولنے والا، ہندی بولنے والا، سندھی بولنے والا، پنجابی بولنے والا، سرائکی، سنسکرت، پوٹوہاری، پشتو بولنے والا، دنیا میں کوئی سی زبان بولنے والا، اس کو اللہ نے محمد کے ذریعے مخاطب کروا کے بتا دیا ہے کہ تیرا رنگ کچھ بھی ہو، تیری نسل کچھ بھی ہو، تیرا علاقہ کچھ بھی ہو، تیرا رنگ کیسا ہی ہو، کوئی سی زبان بولتا ہو، تجھے اگر ہدایت چاہیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے، تو وہ ختم نبوت کے جھنڈے کے نیچے ہے، محمد کی نبوت کے نیچے ہے۔ محمد کے صحابہ، ان کے تابعین، تبع تابعین، صلحاء، علماء، اتقیاء کا سلسلہ چلتا 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 اس زمانے کے اکابرین تک آ پہنچتا ہے۔ ان سے وابستہ ہونے والا دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، نہ زبان کی وجہ سے، نہ رنگ کی وجہ سے، نہ نسل کی وجہ سے۔ اللہ کہتا ہے اس کا تو میں نے پوچھنا ہی نہیں۔ اللہ نے واضح اعلان فرما دیا، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ نے اعلان فرما دیا، یا ایھا الناس، او لوگو، او انسانوں، آدم کی اولادوں، تم دنیا کے کسی بھی کونے میں بستے ہو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ وہ کون ہے؟ آدم اور حوا۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہارے قبیلے اور گروہ میں نے اس لیے بنائے تاکہ تمہارا تعارف اور پہچان ہو سکے، تمہاری نسل کا پتہ چل سکے۔ ان اکرمکم، لیکن یاد رکھو اللہ کے نزدیک عزت والی چیز کوئی نسل، نسب اور علاقہ نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتا ہے کہ میرے نزدیک عزت انہی کو ملے گی جن کو جو تقوی سے کیا مراد ہے؟ جو نبی کی اطاعت میں اس مقام پر پہنچ جائیں کہ ان کو یہ خیال ہر لمحے رہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، کہ جس اللہ نے ہمیں بنایا ہے وہ ہر دم ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جو اس کیفیت کو پا جائیں، اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک عزت والا وہ ہے۔ اکرمکم، تم قبیلے، رنگ، نسل کی بنیاد پر فخر کرتے ہو، اللہ کہتا ہے میں اپنے محمد کی نبوت کی محنت کرنے والے، ختم نبوت کی محنت کرنے والے، اس کے تحفظ کے لیے جان دینے والے، وقت دینے والے صحابہ کو بھی میں نے تقوی کی بنیاد پر الگ کیا، وقت کی بنیاد پر الگ کیا۔ وہاں پر بلال حبشے کا، سلمان فارس کا، صہیب روم کا، اللہ نے دنیا کے کونے کونے سے ان کو لا کر محمد کی جھولی میں ڈالا اور ان کو بہت سے عربوں سے اللہ نے افضل بنایا۔ حبشے کا بلال، ابو جہل عرب تھا، لیکن بلال حبشی کی جوتی کی نوک کے برابر بھی نہیں ہے۔ سلمان فارسی فارس کا ایک آدمی ہے، عجم کا ایک آدمی ہے، لیکن ابو لہب عرب ہونے کے باوجود سلمان فارسی کو لگی ہوئی کی جوتی کو لگی ہوئی خاک کی برابری نہیں کر سکتا۔ اللہ نے بتا دیا کہ میرے نزدیک
عزت والا وہی ہے جو تقوی میں سب سے بہتر ہے۔ اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ رضوان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے محمد کریم کی اطاعت اور اتباع کے اندر عزت رکھی۔ صحابہ کرام نے اپنی محنت سے، اپنے مال سے اور اپنی جان سے اپنے مقام کو پایا۔ جو مشکل دور میں نبی کے ساتھ کھڑا رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام بلند کر دیا۔ جو آسانی کے دور میں نبی کے ساتھ آیا، اللہ نے اس کا مقام پہلے سے کم کر دیا۔ لیکن جب صحابی کوئی بنا تو اس نے ایک بات سب کے سامنے زبان جوہر کہی کہ اب محمد کی غلامی میں آ جانے کے بعد کائنات انسانی میں اب کوئی ایسا عام نہیں جس کی غلامی کو قبول کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو محمد کریم اس امت کے روحانی باپ ہے۔ مرزے کو نبی ماننے والوں، باپ کو تبدیل مت کرو۔ منکرین ختم نبوت، ان کو یہ بھی سوچ لینا چاہیے اللہ نے اس امت کو محمد کریم جیسا روحانی باپ عطا فرمایا۔ اب تم باپ تبدیل کر کے اپنے متعلق سوچ لو کس کا انتخاب کر رہے ہیں۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ مرزائیت کا سب سے کمزور ترین پہلو یہ ہے، ویسے تو ساری کی ساری جھوٹی نبوت ہی کمزور ہے، لیکن سب سے کمزور ترین پہلو یہ ہے کہ نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، نبی اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ نبی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ لیکن مرزائیوں کا فلسفہ ہے کہ جس طرح کوئی آدمی دنیا میں محنت کر کے چھوٹے منصب سے بڑے منصب پر خود پہنچ سکتا ہے، اسی طرح کوئی آدمی محنت کر کے نبوت کے مقام پر بھی پہنچ سکتا ہے۔ مرزے کو ایسے ہی نبی مانا۔ مرزے نے کہا پہلے میں نے محنت کی، میں مجدد بنا، پھر محنت کی مسیح موعود بنا، پھر محنت کی، کرتے کرتے مقام نبوت پر پہنچ۔ مرزائیوں کا ایک مبلغ تھا، اس نے ایسے ہی کچھ کسان استحکام تھے، ان کے سامنے یہ باتیں کرنا شروع کی اور ان کو کہنے لگا کہ مرزا صاحب نے محنت کی، دین کی خدمت کی، دین اسلام کی خدمت کی، کرتے کرتے پہلے مجدد بنے، پھر مسیح بنے، اور پھر اللہ نے ان کو مقام نبوت پر متمکن کر دیا۔ اس کی یہ باتیں سننے والا ایک کسان باتیں سنتا رہا۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی تو اس کسان نے اسے بلایا کہ بات سنو، تم نے کہا کہ محمد کریم علیہ السلام کو دین لے کر آئے، دین اسلام۔ مرزے نے دین محمد یعنی دین اسلام کی خدمت کی، اور اس خدمت کے تو فیض اللہ نے مجھے ایک بات بتاؤ، میں لمبی چوڑی فلسفے اور منطق کی بات تو نہیں کرتا۔ اس نے اس مبلغ سے سوال کیا، اور ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں جٹاکی انداز سوال۔ اس نے کہا اگر تمہارا باپ مر جائے، تمہاری ماں زندہ رہے، میں تمہاری ماں کی خدمت کرنا شروع کر دوں، اتنی خدمت کروں کہ ایک دن میں تمہارا باپ بن جاؤں، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اس نے کہا اگر میں تیری ماں کی خدمت کر کے تیرا باپ نہیں بن سکتا، مرزا دین محمدی کی خدمت کر کے نبی کیسے بن گیا؟ اگر یہ محنت سے کوئی مقام حاصل ہو سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ مقام دیتے جن کے متعلق نبی خود فرما گئے لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور علماء کو امیر شکر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یاد لوگ باتیں کرنے لگ جائیں گے کہ نبی نے صدیق کا نام نہیں لیا، عمر کا نام لیا، تو فرمایا عمر کا نام اس لیے لیا کہ اگر نبوت جاری ہوتی
تو صدیق کے نبی بننے میں تو شک ہی کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے بعد عمر بھی بن سکتا ہے اگر نبوت جاری ہوتی تو۔ وجدان گرامی، عقیدہ ختم نبوت اس کو اپنی جان سے عزیز تر رکھنا۔ امیر شریف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مجھے کسی سے محبت نہیں، صرف ان سے محبت ہے۔ میں کسی کا نہیں، صرف ان کا ہوں، ان کا محمد کریم علیہ السلام کا، میں ان کا ہوں اور وہ میرے ہیں۔ ہمارے تھے کہ رسالت ناموں سے رسالت کا مسئلہ، ختم نبوت کا مسئلہ، یہ مسئلہ عقل کا نہیں عشق کا ہے۔ اور جب بات عشق کی ہوتی ہے، جب آنکھ معشوق پر، اس کے منصب پر اور اس کے مقام پر آتی ہے، تو پھر یہ نہیں سوچا جاتا کہ اب قدم اٹھائیں گے تو کیا ہوگا، پھر جو ہوگا وہ دیکھا۔ ختم نبوت کے مسئلے پر زیادہ سوچ بچار کرنے سے ہمیں کہیں بھی کسی بھی معاملے میں روکا نہیں گیا، منع نہیں کیا گیا، لیکن یاد رکھو علماء کی صحبت میں بیٹھ کر، ان کی ڈیوٹیوں میں بیٹھ کر، ان کے قدموں میں بیٹھ کر اگر ختم نبوت کا مسئلہ اور عقیدہ سمجھو گے تو بات پلے پڑے گی۔ اپنی عقل سے مسائل حل کرنے کی کوشش کرو گے تو اپنی عقل سے تو بابو آج تک کوئی مسئلہ کم نہیں حل ہوا ہے۔ جب تک علماء موجود ہیں، علماء کی موجودگی سے نفع حاصل کرو۔ اس دور میں علماء، تعلیمی ادارے، مدارس، ان کو یوں ہی سمجھو جیسے انسان کی ظاہری زندگی کے لیے پانی ضروری ہے۔ جس علاقے سے پانی ختم ہو جائے وہاں سے کیڑے مکوڑے جانور یہ سب ہجرت کر جاتے ہیں، انسان وہ علاقہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر پینے کا پانی نہیں ہے، زندگی کے اسباب ختم ہو گئے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے ہماری ایمانی حیات کے لیے علماء اور مدارس دینیہ کو آب حیات کا مقام عطا فرمایا ہے۔ جس علاقے سے علماء اور مدارس ختم ہو جائے سمجھو وہاں پر ایمان ختم ہو جائے۔ اپنی اولادوں کو علماء سے وابستہ کرو، خود بھی علماء سے وابستہ ہو جاؤ۔ ختم نبوت کا مسئلہ، ختم نبوت کا عقیدہ یہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے سمجھ میں آئے گا۔ ایک بات اور عرض کرتا چلو، ٹی وی پر، موبائل پر مسائل مختلف قسم کے نام نہاد علماء سے سن کر سمجھنا کہ یہی حقیقی مسئلہ ہے، اس رویے کو ترک کر دو، اپنے علاقے کے ظاہر موجود علماء سے مسائل سے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر